انسان پریشانی سے دوچار نہ بھی ہو تو بھی وہ پریشانی سے آشنا ضرور ہوتا ہے۔ پریشانی انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ضرور مل جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ اپنے حالات سے ہی پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ انسان اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے جب پریشان ہوتا ہے تو حالات بہتر ہونے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر شعبہ اور ہر طبقہ پریشان ہے۔ امیر پریشان ہے کہ نہ جانے کب دولت ہاتھ سے نکل جائے۔ غریب پریشان ہے کہ نہ جانے زندگی اب کیسے گزرے گی۔ نیک انسان اس لیے پریشان ہے کہ اسے برے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ نیک زندگی گزارنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ نیک انسان رشوت دینا نہیں چاہتا اور رشوت بغیر اس کا کام نہیں چلتا، بس پریشانی ہی پریشانی ہے۔ والدین اولاد کے ہاتھوں پریشان ہیں اور اولاد والدین سے نالاں ہے۔ بچے والدین کا کہنا نہیں مانتے اور والدین بچوں کا کہنا نہیں مانتے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں اور ایک دوسرے سے پریشان ہیں۔ افسر ماتحتوں سے پریشان ہیں، ماتحت گستاخ ہیں اور ماتحتوں کو گلہ ہے کہ افسر نااہل ہیں۔ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں اور ماتحتوں کے لیے کچھ اور۔ حکومت سیاستدانوں سے پریشان ہے اور سیاستدان حکومت سے پریشان ہے۔ جلسے ہی جلسے اور پریشانیاں ہی پریشانیاں، دعوے ہی دعوے ہیں، بیانات ہی بیانات ہیں، تقریریں ہی تقریریں ہیں، وعدے ہی وعدے ہیں اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ جلسوں پر کتنا خرچ ہوتا ہے؟ خرچ کی کیا بات، خرچ بغیر تو انسان کو قبر بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لوگوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، زندگی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مریض ڈاکٹروں کے رویے سے پریشان ہیں۔ مریض سے محبت کرنے کا زمانہ گزر گیا۔ اب تو مریض کے حال پر نظر کرنے کے بجائے مریض کے مال پر نظر ہوتی ہے۔ پریشانی ہی پریشانی ہے۔ مریض ہونا غریب ہونے کی ابتدا ہے۔ غیر قانونی ہڑتالوں سے اسپتالوں میں پریشانی کا جو عالم ہوتا ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ استاد شاگرد کا مقدس رشتہ بھی پریشان ہو کر رہ گیا ہے۔ کالج کے طلبہ اپنے اساتذہ کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، بس خدا کی پناہ۔ کسی زمانے میں طلبہ اساتذہ سے ڈرتے تھے اور آج اساتذہ طلبہ سے ڈرتے ہیں۔ استاد پریشان ہیں، طالب علم کہنا ہی نہیں مانتے۔ استاد طلبہ کو ایسی سزا دیتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ بڑے بڑے کالجوں کا نتیجہ خوفناک حد تک کمزور رہتا ہے۔ طلبہ فیل ہو جاتے ہیں اور یوں ایک مستقل پریشانی میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ طلبہ کلاس روم میں پریشان رہتے ہیں، کمرہ امتحان میں بھی پریشان ہوتے ہیں، سڑکوں پر آ جاتے ہیں اور پھر ایک نئی قسم کی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ رحم فرمائے آج کے طلبہ پر، آج کے اساتذہ پر اور آج کی تعلیم پر۔ ہر شعبہ حیات اپنے اپنے انداز سے پریشان ہے۔ ہر شخص اپنے ماحول میں پریشان ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہر ستارہ اپنے اپنے مدار میں سرگرداں بھی ہے اور پریشان بھی۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ جو انسان اپنے موجودہ لمحے سے گریزاں ہوگا وہ پریشان ہوگا۔ انسان آنے والے حالات سے
خوفزدہ ہو کر جانے والے حالات کو پریشان کر دیتا ہے۔ اگر گزرے ہوئے زمانے خوشی کے زمانے ہوں تو بھی ان کی یاد باعث پریشانی ہے کہ اب وہ دن کہاں گئے، خوشی کے دن گزر گئے، جوانی اور صحت کا ایام، محبت و رفتگی کے دن ہوا ہو گئے۔ پریشانی تو یہ ہے کہ خوشیاں ختم ہو گئیں۔ وہ دن بھی کیا دن تھے، وہ زمانے بھی کیا زمانے تھے، وہ درد بھی کیا درد تھا، ساتھی کتنے وفادار تھے، اب بس یاد ہی یاد ہے، پریشانی ہی پریشانی۔ اگر ماضی کسی غم سے عبارت ہو تو بھی باعث پریشانی ہے۔ غم کی یاد ایک تازہ غم دے جاتی ہے۔ عجب حال ہے، خوشی کی یاد میں پریشان اور غم کی یاد میں بھی پریشان۔ اسی طرح مستقبل اگر امید سے عبارت ہو تو بھی حال پریشان ہے کہ کب وہ سہانا دور آئے گا۔ اگر خطرے کا اندیشہ ہو تو بھی حال پریشان ہے کہ انسان دور سے نظر آنے والے خطرے کو ہمیشہ قریب ہی سے محسوس کرتا ہے۔ زندگی کے نصیب میں پریشانی لکھتی گئی ہے، کبھی اپنے لیے پریشان ہے، کبھی دوسروں کے لیے پریشان ہے، کبھی زندگی کا فکر ہے، کبھی موت کے بعد کا منظر آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ پریشانی ہر حال میں رہتی ہے۔ پریشانی انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، اس کا علاج اس وقت تک ناممکن ہے جب تک زندگی دینے والے سے نہ پوچھا جائے۔ جس ادارے نے جو مشین بنائی ہو وہی اس مشین کی حفاظت اور اس کے استعمال اور اس کی اصلاح کا عمل جانتا ہے۔ اگر زندگی ہمارے اپنے عمل کا نام ہے تو اس کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ اور فساد کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم اپنا علاج ہی نہ کر سکیں تو ہمیں اپنے اختیارات کی حقیقت معلوم ہونا چاہیے۔ اگر زندگی اپنے پیدا کرنے والے ہی کو نہ مانے تو اسے پریشانی سے کون بچائے؟ ہم اپنے آپ پر اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ ہم خود ہی اپنی پریشانیوں کے مصنف ہیں اور خود ہی اپنی پریشانیوں سے تنگ ہیں۔ ہم متضاد خواہشات رکھتے ہیں، ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری دم توڑ دیتی ہے۔ اگر دولت اکٹھی کی جائے تو رزق حلال کا تصور پریشان کرتا ہے، اگر رزق حلال پر ہی قناعت کی جائے تو تلخی حالات پر رونا آتا ہے۔ پریشانی بہر صورت رہتی ہے۔ وطن سے باہر رہنے والوں کو وطن کی یاد پریشان کرتی ہے، وطن میں رہنے والوں کو باہر جانے کی تمنا پریشان رکھتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے علاوہ کی آرزو ہے اور یہی آرزو وجہ پریشانی ہے۔ ہم اپنے علاوہ کچھ نہیں بن سکتے، یہ حقیقت ہی زندگی کا ضابطہ ہے۔ اسی سے زندگی کے شعبے اور پیشے قائم ہیں، اسی سے نظام ہستی قائم ہے۔ ہمیں ہماری حدود میں قائم رکھنے والی قوت پریشان تو کرتی ہے، لیکن یہی قوت زندگی کا راز ہے۔ ہر انسان حکمران بننا چاہتا ہے، اگر یہ خواہش پوری ہو جائے تو کون کس کا حکمران ہوگا؟ عجیب پریشانی ہو جائے گی۔ کوئی انسان غریب نہیں رہنا چاہتا۔ اگر سبھی امیر ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اگر دنیا کی دولت برابر تقسیم کر دی جائے تو چہرے کیسے برابر ہوں گے؟ عقل کیسے برابر ہوگی؟ دل کیسے برابر ہوں گے؟ دلبر کیسے برابر ہوں گے؟ ایک نئی قسم کی غیر مساوی تقسیم کا شعور پیدا ہو جائے گا۔ انسان علاج میں ترقی کرتا ہے، نئی علاج دریافت ہوتے ہیں اور پھر ایک نئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔
کوئی نہ کوئی بیماری ضرور مہلک اور لا علاج رہے گی۔ اگر علاج سائنس بن جائے تو دعا کا کیا مقام ہوگا۔ پریشانی انسان کو احساس دلاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی پر اختیار نہیں رکھتا۔ اگر انسان اس احساس پر یقین اور ایمان استوار کر لے تو وہ پریشانی سے بچ سکتا ہے۔ نہیں تو نہیں، اگر انسان تسلیم کر لے کہ اس کی زندگی اور زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کا حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ گناہ اور برائی کی بات نہیں ہو رہی، زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ گناہ اور برائی توبہ سے ختم ہو سکتی ہے۔ توبہ کا مطلب واضح ہے، خالق کو گواہ بنا کے یہ اعلان کرنا کہ آئندہ ایسا عمل سرزد نہ ہوگا۔ بہرحال پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کی مرضی کے مطابق بسر کرے۔ جو شخص آج کے دن، آج کے لمحے پر راضی ہو گیا وہ پریشانی سے نکل گیا۔ زندگی سے اگر گلہ اور شکایت نکال دی جائے تو پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو پسند اور دوسروں کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا جائے تو پریشانی نہیں رہتی۔ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی آرزو نہ رہے تو پریشانی نہ رہے گی۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ ہر زندگی کا انجام موت ہے تو پریشانی کیسی؟ دنیا میں کوئی ایسی رات نہیں جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو، کوئی ایسا دن نہیں آیا جس پر رات نازل نہ ہوئی، کوئی ایسا غم نہیں آیا جو کٹ نہ جائے، کوئی ایسی خوشی نہیں آئی جو ہٹ نہ جائے، کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو ایک مقررہ مدت کے بعد واپس نہ بلا لیا گیا ہو۔ انسان پر کوئی ایسا سفر مسلط نہیں کیا گیا جس کی منزل نہ ہو۔ گردش شام و سحر انسان کو مسرت، صحت، دولت اور محبت عطا کرتی ہے، اور یہی گردش اپنی عطا کو واپس لے لیتی ہے، اور یوں انسان اپنے آپ سے محروم ہو جاتا ہے۔ وہ پریشان ہوتا ہے، حالانکہ اس میں پریشانی کی بات نہیں، انسان خود ہی کسی اور طاقت کا عمل ہے۔ اس طاقت نے انسان کو اس سفر پر گامزن کیا ہے۔ اس طاقت پر اعتماد، اس کا قرب ہی انسان کو پریشانی سے بچا سکتا ہے۔ اس کا قرب ہر طرح کے افسوس سے بچاتا ہے۔ اس کی نزدیکی ہر طرح کے خوف سے نجات دیتی ہے۔ اس پر اعتماد انسان کو حزن اور اندیشے سے آزاد کر دیتا ہے، اور جو خوف اور حزن سے آزاد ہو گیا اسے کیا پریشانی؟ جس نے اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دیا اسے کیا پریشانی؟ جو اپنے آپ سے نجات پا گیا اسے کیا پریشانی؟ خالق کا باغی ہمیشہ پریشان رہے گا، اور خالق کا دوست کبھی پریشان نہیں ہوگا۔